व्यूअर्स कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा। कई महकमे ऐसे होते हैं या कई शोबे ऐसे होते हैं जिनमें अगर फरिश्ता सीरत लोग भी काम करें, बहुत दयानतदारी से भी काम करें, तो फिर भी लोगों को एक सस्पिशन सी रहती है। और आपको पता है कि जैसे पुलिस का महकमा है या कस्टम्स का महकमा है, उस पर उन महकमों को हर कोई एक सस्पिशन की नज़र से देखता है और कहा जाता है, सोचा जाता है ये कि जी जो भी इन महकमों में लोग काम करते हैं वो मतलब उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या वो लोग जो हैं वो दयानतदारी से, ऑनेस्टी से, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम नहीं करते। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इन महकमों में बहुत से ऐसे लोग काम करते हैं जो कि सच्चे दिल से, बहुत दयानतदारी से, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ काम करते हैं। और बस क्योंकि एक जनरल परसेप्शन बन चुकी हुई है उस महकमे के बारे में, तो फिर वो लोग भी जो हैं उनके बारे में भी ऐसे ही सोचा जाता है। लेकिन हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत प्रोफेशनली काम करती हैं, बहुत डिवोशन के साथ काम करती हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज जो हैं वो पूरी करती हैं। आइए मिलते हैं मुसरत जलील से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इंट्रोडक्शन ज़रा ज़रूरी था बिकॉज आपको पता है कि पुलिस और कस्टम्स के बारे में थोड़ी से ज़रा लोगों के गलत ख्यालात होते हैं, आमतौर पे ज़रा लोगों के गलत ख्यालात होते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि ज़रा थोड़ी वो कसरा नफ्सी से या क्या होता है उनसे बोलूँ, अपनी उर्दू भी मीना बाजार के साथ साथ मैं अपनी उर्दू भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आप इंग्लिश ज़्यादा बोलती हैं, आप ज़रा उर्दू ज़्यादा बोला करें, तो वो कसरे नफ्सी है ना। मैं कसरे नफ्सी से बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने काफ़ी खुल के ही बोल दिया कि देखें पुलिस का और कस्टम्स का जो महकमा है वो ज़रा काफ़ी बदनाम महकमा है। तो अच्छा, आप पहले तो ये बताएं कि आपने क्यों कस्टम्स का इंतखाब किया? आयशा, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने ये इतना मुश्किल सवाल मुझसे सरेआम पूछा। अच्छा, ये कभी किसी ने नहीं पूछा? पूछते तो रहते हैं, लेकिन इतनी पब्लिक जो मुझे इस वक्त देख रही होगी शायद उन सबके सामने मेरी जवाबदेही इस तरह से शायद ना हुई हो। मैं समझती हूँ कि कस्टम्स डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली बदनाम ज्यादा है। जो वो अच्छे काम करते हैं उसको लोग हाईलाइट नहीं करते। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी कि जैसे कराची पोर्ट के ऊपर 40,000 मिलियन टन कार्गो एक महीने में क्लियर होता है, इंपोर्ट होता है और क्लियर होता है। आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान का और कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि एक महीने में इतना एफिशिएंटली काम करे और आपको 25 अरब रुपए का रेवेन्यू दे और लोगों के माल आए और क्लियर होते चले जाएं। मसलन इसकी मिसाल ये है कि जैसे बिजली का बिल अगर आपका ज्यादा आ जाए, आप मुझे बताइए कि आपको कितने दिन लगेंगे आप अपना बिजली का बिल ठीक करवाने में। लेकिन हम लोग करोड़ों और अरबों रुपए के फैसले चंद दिनों में, चंद घंटों में करते हैं। तो मेरे हिसाब से कस्टम्स की बदनामी ज्यादा है, लेकिन जो हम अच्छा काम करते हैं लोग उसको मानते नहीं। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि बद से बदनाम बुरा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं, जैसे कि आपने अभी बताया है कि इतना ज्यादा आप लोग काम कर रहे हैं और इतनी एफिशिएंटली, इतनी जल्दी वो काम हो रहा है। आई थिंक कि किसी को पता ही नहीं है। सबको बुरी बातें जो हैं वो पता है और अच्छी बातें जो हैं वो व्यूअर्स हमें पता ही नहीं है। अक्सर हम लोग यही सुनते हैं कि ओहो मेरा कुछ सामान आया था बाहर से, पूरा साल इंतजार करता रहा, मुझे ये करना पड़ा, मुझे रिश्वत देनी पड़ी, मुझे इतनी ड्यूटी पे करनी पड़ी। मतलब हम कोई नेगेटिव बात ही सुनते हैं और कोई नेगेटिव बात ही करते हैं, हम अच्छी बात सोचते ही नहीं। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कराची कस्टम हाउस, मैं कलेक्टर रिप्रेजेंटेंट हूँ आजकल, तो हम लोग पिछले 11 महीने में 126 बिलियन रुपए, 126 अरब रुपए जमा कर चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए। आप मुझे बताइए और कौन सा महकमा है जो इतना तेजी से काम कर रहा हो और जो इतना एफिशिएंटली काम कर रहा हो और उसका नाम भी बदनाम कर दिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि लोगों के जहनों में बहुत से गलत ख्यालात हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि कुछ लोग अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए गलत चीजें लोगों को बताते हैं कि जी हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, और कुछ छोटी मोटी बुराई तो हर जगह होती है। नहीं, और देखिए मेरी बात सुने, किसी भी पेशे में, किसी भी शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। वो सिर्फ कोई ये बात तो नहीं है कि जी पुलिस और कस्टम्स में ही बुरे लोग हैं। और यही प्रॉब्लम है कि बुरे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी खराब होते हैं। बिल्कुल सही। और फिर एक बात जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर आप अगर हर शोबे को देखें तो बहुत ही मिसाली कारकर्दगी कहाँ है। तो हम रिलेशन टू एवरीबडी एल्स, हम लोग सबके साथ ही मिलकर अपनी कारकर्दगी का मुआयना कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी कारकर्दगी और बहुत से सरकारी महकमों से बहुत ज्यादा अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली चंद वजूहात की वजह से उसको वैसी प्रोजेक्शन नहीं मिलती। अच्छा, ये वो सवाल जो था कि आप क्यों आई हैं? हाँ, मैं आपको
یہ بتانا چاہوں کہ شاید جب میں چھوٹی تو میں نہیں کہوں گی، جب میں کالج میں تھی تو جب میں ایم اے کی تیاری کر رہی تھی تو اس وقت بھٹو کے زمانے میں ہنگامے بہت سے، پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی، تو ہمیں انگلش کے ایگزام پوسٹ پون ہو رہے تھے. تو ان دا مین ٹائم سی ایس ایس کا ایگزام اناؤنس ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ چلو فالتو بیٹھے ہیں یہی کر لیتے ہیں. اچھا. تو یہ بس بائی اتفاق، میں صرف چانس سے یہاں پر آئی ہوں. دیر واز نو پلاننگ اباؤٹ. اچھا. ایبسلیوٹلی. حالانکہ سی ایس ایس کا امتحان تو بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے اور لوگ تو اس کے لیے کتنے سال تیاری کرتے ہیں. ہاں بڑا سوچ کے، اور آپ نے یہ سوچا کہ پارے گئے تو چلے کوئی بات نہیں، اور پھر آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کلیئر بھی کر دیا. جی. میں تو یہاں پر اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گی قوم کی، کہ ان کو اگر کسی کام کا شوق ہے، اگر ان کے ذہن میں کوئی خواب ہیں تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. کیونکہ اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے تو بہت سی فیلڈز ہیں جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کو ظاہر کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ایم اے ویری لکی پرسن کہ میرے ذہن میں شوق تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک اتنے اچھے اور اہم محکمے میں آئی اور یہاں پر میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتی ہوں. اچھا، آپ نے کچھ وجوہات کی بات کی کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اچھی چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا، اچھی چیزیں سامنے نہیں آتی. اچھا، ایک تو ان وجوہات کا بھی آپ ذکر کیجئے، اور دوسرا یہ کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ یہ اچھا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اچھا محکمہ نہیں ہے اور خواتین کے لیے نہیں ہے. سوری، دیکھیے میں آپ سے اختلاف کروں گی. اچھا محکمہ نہیں ہے، میں آپ کو عام لوگوں کی میں بات، میری سوچ آپ سے ملتی ہے. میں سمجھتی ہوں ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. میں آپ کو اپنے تجربے کے بیک گراؤنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ شاید میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تو مجھے اتنی پرومیننٹ جگہوں پر پوسٹنگ شاید کبھی نہ ملتی جو کہ مجھے کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں ملی. ماشاء اللہ میں پورٹ قاسم کی سب سے پہلی خاتون کلیکٹر تھی، پھر میں سینٹرل ایکسائز کی پہلی خاتون کلیکٹر تھی، اور اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کی دونوں کلیکٹریٹس میرے پاس رہیں. پھر میں پچھلے سال کلیکٹر پریونٹیو تھی. اینٹی اسمگلنگ میں کبھی میری 1 گھنٹہ پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کلیکٹر کے طور پہ لانچ کیا. اور ماشاء اللہ ہم نے بہت ہی اچھے کام کیے، اور آج کل میں کلیکٹر امپورٹس ہوں. پاکستان میں پہلی دفعہ انہوں نے خاتون کو یہ چانس دی ہے. تو میرا ڈپارٹمنٹ تو میرے پر بہت مہربان ہے، اور میرے ساتھیوں پر میرے خیال میں لوگوں کا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. یہ ایکچولی ہمیں مسرت صاحبہ آپ کو بلانے کا یہاں پہ مقصد ہی ہمارا یہ ہے، یا جو بھی ہم گپ شپ میں گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان سے کچھ سیکھیں، اور خواتین کی جو ایک جنرل پرسیپشنز ہیں اور جو لوگوں کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، مرد حضرات کے بھی، ان پری کنسیوڈ آئیڈیاز سے وہ اپنی جان چھڑائیں اور ایک مطلب سوچیں، نئے طریقے سے سوچیں کہ ایسے بھی پاسبل ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ محکمہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے، آپ کو اس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو ایسے ہی آئی تھنک آج جو خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور آج اکثر زیادہ خواتین ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سیٹرڈے ہوتا ہے، اسکول ٹیچرس کو بھی چھٹی ہوتی ہے، کئی ورکنگ لیڈیز کو چھٹیاں ہوتی ہیں. جو مرد حضرات بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک ان کے لیے یہ بہت ایک نئی بات ہوگی کہ جی خاتون یہاں بیٹھی بھی کہہ رہی ہیں کہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت اچھا ہے. اور ایک چیز جو میں آپ کے فورم سے کہنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں میری کوئی سفارش نہیں سوائے اللہ کی ذات کی، اور بغیر کسی دنیاوی سفارش کے مجھے بہترین پوسٹنگز دی گئی ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے ان کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق بہترین انصاف کروں. تو میں چاہتی ہوں کہ بچیاں یہ پروگرام دیکھیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ محنت کریں گی، وہ سچی لگن سے کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ ان کے خواب پورے ہوں. بالکل ویورز، یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس سفارش کے بغیر، رشوت کے بغیر، ایسے چیزوں کے بغیر جو ہے انسان فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مسرت جبیر صاحبہ نے اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ نہ ان کو کسی سفارش کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ان کی محنت ہے، اور اسی محنت کے بل بوتے پہ جو ہے کامیابی نے ان کے قدم چومے. یہ بات بالکل سچ ہے. بالکل. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر آپ نہ ہوتی کسٹمز میں، ایک ویسے ہی پرسنل لیول پہ ذرا جسٹ ٹو میک دا کانورسیشن لائٹ میں یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کسٹمز میں نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ میرے خیال میں اگر میں کسٹم میں نہیں ہوتی یا کسٹم سے ریٹائر ہونے کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو بی اے ٹیچر. اچھا. میں ٹیچرز کو بہت آئیڈلائز کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں والدین کے بعد دنیا میں ہم سب سے زیادہ ممنون احسان ہیں اپنے ٹیچرز کے، کیونکہ والدین نے ہمیں پرورش کی اور پیدا کیا اور ہمیں بڑا کیا، لیکن ٹیچرز نے ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں علم سکھایا.
تو اس علم کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہم میں سے شاید کوئی بھی انسان اپنے والدین کا اور اساتذہ کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر مائی ریٹائرمنٹ آئی ول گیٹ بیک ٹو مائی پیشن. مجھے بچوں کو پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مجھے پسند ہے، اور میرے مستقبل کے پلانس بھی یہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بچوں کی پڑھائی پر پوری توجہ دوں گی. I would like to make them into leaders. Oh, that's wonderful. We do need leaders more than followers. ایک ٹیلی فون کال ہے آپ کے لیے. ہیلو. ہیلو جی ہیلو. میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اچھا بہت شکریہ. جی مسرت جبھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو مجھے بھی سوال کرنا ہے. جی جی پوچھیے. جی میں آپ کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں کسٹم میں. میں نے ماسٹر کیا ہوا پولیٹیکل سائنس میں، تو اس کے لیے مجھے کیا پروسیجر کرنا ہوگا؟ آپ پروگرام دیکھتی رہیں. مسرت جبین صاحبہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار کالنگ. جی ہاں تھینک یو ویری مچ. اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ کسٹم ڈپارٹمنٹ ہم پر بہت مہربان ہے، تو وی نیڈ گرلس لائک ہر. وہ لڑکیاں جو کہ اس فیلڈ میں آ کر اپنے آپ کو منوانا چاہیں. تو چونکہ یہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر چکی ہیں، تو یہ CSS کا امتحان دیں، اور اس کے اندر ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اناؤنس کرے گا. اس کے حساب سے ان کو امتحان دینا ہوگا، جس میں کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اور آپشنل سبجیکٹس. اس کے علاوہ ایک انٹرویو کا پروسیجر ہوگا 300 مارکس کا. تو کمبائنڈ ریٹن اور ان کے اورل کے اوپر جو ان کا ریزلٹ آئے گا، اس کی بیس کے اوپر ان کو گروپ الوکیٹ کیا جائے گا. تو میرٹ کے حساب سے گروپس ہوتے ہیں اور ان کی گروپنگ پہلے سے موجود ہے. تو اگر ان کی میرٹ پوزیشن اچھی ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسٹمز میں ضرور آئیں گی. اور پھر پلیز مجھے بتائیے گا کہ آج ہماری آپ سے ملاقات ہوئی ٹیلی فون پہ، اور اس روز میں آپ کو کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں ویلکم کروں گی. گریٹ. یہ تو ان کو بہت بڑا انسینٹو مل گیا کسٹم جوائن کرنے کا. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پروسیجر بھی ایکسپلین کر دیا ہے، بیکاز کئی لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں اس پروسیجر کے بارے میں بھی نا، کہ پتہ نہیں کیا پروسیجر ہے، کون سا امتحان دینا ہے، کیا کرنا ہے، کتنے مارکس چاہیے. تو وہ بھی آپ نے ویورز کے لیے جو ہے کافی کلیئر کر دیا. اچھا، ہم لوگوں کے روز مینا بازار میں ایک ڈبیٹ ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے جس میں ہماری بحث. آپ نے پہلے دیکھا مینا بازار؟ آئی ایم سوری، میں صبح 9 بجے سے رات کے 10-11 بجے تک آفس میں کام کرتی ہوں، تو مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. آئی ایم سو سوری. صبح 9 بجے سے رات 11 بجے تک؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح سے ہمت دے. تو یہ آپ نے اتنی محنت کی ہے ویسے، تو پھر ہی آپ نے اتنے ریزلٹس بھی شو کیے نا، جو آپ بتا رہی ہے کہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں اتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے. اور اس میں ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر ہم لوگ ڈیلے کریں گے تو لوگوں کا مال پورٹ پہ پڑا رہے گا، ڈیمیج پہ چلے جائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے. تو ہمارے کام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہت ہی ایفیشینٹلی، بہت ہی مستعدی کے ساتھ مال کو کلیئر کریں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں. تو اگر ہم آرام کریں گے تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. صبح 9 بجے سے ویورز دیکھیں رات 11 بجے تک وہ اپنے دفتر میں کام کرتی ہیں. اب تو میں ان کی زیادہ ممنون ہوں کہ آج وہ ٹائم نکال کے مینا بازار میں تشریف لائی ہیں. اچھا، ہم لوگوں کا جو ہے ٹاپک ڈبیٹ کا آج یہ ہے کہ کیا رشوت میں اضافے کی وجہ کم تنخواہ ہے یا لوگوں کی عادت؟ ویورز میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا رشوت میں اضافے کی وجہ کم تنخواہ ہے یا پھر لوگوں کی عادت. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے مجھے آگاہ کریں، مجھے آپ کے ٹیلی فون کالز کا انتظار رہے گا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں مسرت جبین صاحبہ سے، اور پہلے میں ان کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی اس ایشو پر. جی آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کہوں؟ آپ جو فیل کرتی ہیں آپ پلیز شیئر کریں ویورز کے ساتھ، سچ جو بھی ہے. آپ دوبارہ مجھے ایک دفعہ بتائیں گے؟ میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں. کیا رشوت میں اضافے کی وجہ کم تنخواہ ہے یا لوگوں کی عادت؟ میرے خیال میں رشوت میں اضافے کی وجہ بنیادی طور پر لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ لوگ اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں نے اپنی ضروریات اپنے وسائل سے بڑھا لی ہیں، اور جب ہمارے درمیان گریڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو موجودہ تنخواہوں کو اگر آپ 5 گنا بھی کر دیں گے تو لوگ جو رشوت لینے والے ہیں وہ رشوت سے رکیں گے نہیں، کیونکہ وہ ایک کیس میں سے اس 5 گنا تنخواہ سے زیادہ رشوت نکال لیں گے. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو اگر آپ کے دماغ کے اندر حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر کسی طرح کی کوئی تدبیر اس کا کوئی علاج نہیں بنے گی. یہ کوئی وجہ آپ کی تنخواہ کتنی بھی زیادہ کرتی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. ہاں تھوڑی بہت مدد کرے گی، لیکن اگر کسی کی طبیعت میں لالچ پایا جاتا ہے تو وہ ڈبل تنخواہ سے یا ٹرپل تنخواہ سے کبھی رکنے والا نہیں ہے.
اپنے وسائل کے اندر رہنے کی کوشش کرنا اور اس میں خوش رہنے کی کوشش کرنا. میرے خیال میں جب تک یہ مائنڈ سیٹ پیدا نہیں ہوگا رشوت کی لعنت ہمیشہ موجود رہے گی. یہ میرا اپنا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے مطابق جیسا کہ آپ نے سنا مسرت جمین صاحبہ کے مطابق یہ ایک فطرت انسان کی بن جاتی ہے. آپ کے خیال میں کہ ایک فطرت بن جاتی ہے, اس فطرت کی وجہ سے, اس لالچ کی وجہ سے اور لیک آف کنٹینٹمنٹ کی وجہ سے, چاہے آپ کی تنخواہ لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو, آپ رشوت لینے سے باز نہیں آیا, کیونکہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے, زیادہ سے زیادہ ملے. اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں کہ جو بہت رئیس لوگ ہیں وہ لوگ رشوت دے کر لوگوں کو خراب کرتے ہیں. اس میں زیادہ قصور رشوت دینے والے کا ہے. اگر لوگ آج ارادہ کریں کہ ہم رشوت نہیں دیں گے تو لینے والا کب تک انتظار کرے گا؟ ون وے اور دی ادر چیزوں کو حل کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ دینے والے شہ دیتے ہیں بہت زیادہ اپنے تھوڑے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک میرے خیال سے جو مورل ہوتا ہے نا, ایک سینس آف مورالٹی ہوتی ہے انسان کی, یا ایک ویلیو سسٹم جو ہوتا ہے اس میں بھی ہماری بہت کمی جو ہے آ گئی ہے. ویلیو سسٹم میں بھی ایک کمزوری, بہت ڈیٹیریشن آ گئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے مورلز اور ویلیوز کی کمی کی وجہ سے بھی نا یہ چیز بہت آگے فروغ پا رہی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہنا چاہوں کہ جیسے کہ ایبی صاحب کا انٹرویو میں نے کئی دفعہ سنا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے سب سے بڑے ڈونرز غریب لوگ ہیں. امیر لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں کرتے. اسی طرح سے بڑے بڑے جو ہمارے پاکستان کے رئیس لوگ ہیں, امیر امپورٹرز وغیرہ, بہت بڑے بڑے رئیس لوگ, وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے پیسہ بچائیں. یعنی جتنا پیسہ ہے اتنی ہی لالچ ہے. جو میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ یہاں پر مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے, یہاں ضرورت کا پرابلم ہے. اور جتنا پیسہ ہے اتنی کنجوسی ہے. ہیلو جی, وعلیکم السلام. عائشہ جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں بول رہی ہوں. کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. کون بول رہی ہیں؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. او جی سلمان, کیا حال ہے آپ کا؟ پہچان لیا آپ نے؟ جی جی بالکل میں نے پہچان لیا. آپ ہمارے بہت ریگولر ویور ہیں, ریگولر کالر ہیں, تو آپ کو تو پہچاننا ہی تھا. جی عائشہ, مجھے بس آج کی ڈبیٹ پہ ذرا وہ ٹاپک پہ ڈبیٹ کرنی تھی. ضرور ضرور آپ کریں. آپ کا ٹاپک یہ کہ کیا رشوت جو ہے وہ کم تنخواہ ہے یا عادت ہے؟ نہیں, کیا رشوت میں اضافے کی وجہ کم تنخواہ ہے یا پھر عادت؟ جی ہاں, تو میرے خیال سے رشوت جو ہے وہ کم تنخواہ ہے. اچھا. کیونکہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اتنی, ہمارے ملک میں مہنگائی زیادہ ہے اور تنخواہیں کم ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا. تو جب تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا تو آبویسلی ایک آدمی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی ضرورت سے زائد جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو رشوت لینی پڑتی ہے. اچھا. اور ڈپینڈ کرتا ہے یہ انسان کی کچھ عادتیں بھی, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ رشوت ایک غریب آدمی ہی لے, ایک امیر آدمی بھی لے سکتا ہے. وہ اس کے پیٹ کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی تو وہ جو ہے وہ رشوت. تو اس میں ہم اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی رشوت عادت بھی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی رشوت جو ہے وہ کم تنخواہ بھی ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور بس تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. اور کوئی پروگرام تو نہیں مس ہوا؟ میرا جو ہے وہ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن والا, وہی پروگرام مس ہوا تھا. آپ مجھے ویٹ ہے کہ ریما کب آئیں گی, اور ایک کام کریے گا کہ ریما کے آنے سے پہلے مجھے ایک دن پہلے پلیز بتا دیجیے گا. اچھا کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ کہیں میں چلا جاؤں یا کوئی لائٹ وائٹ چلی جائے. اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی پہلے اطلاع دے دیں گے. اور ٹھیک ہے. ایک اور مجھے ذرا وہ کرنی تھی ریکویسٹ کہ ثانیہ سعید کا جو پروگرام آیا تھا وہ ایک بار ریپیٹ کر دیں. ریپیٹ؟ اچھا ٹھیک ہے. چلے, یہ تو آپ کو پتا ہے نا سلمان, لائیو شو ہے تو پھر ریپیٹ تو نہیں ہو سکتا نا. رات کی کسی پہر میں بھی نہیں ہو سکتا. بس کچھ دیکھیں, کچھ کوشش کرتے ہیں کوئی سلاٹ نکالنے کی جس میں ریپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو, خدا حافظ. جی دیکھیے انہوں نے بھی وہی بات کی نا کہ یہ رشوت جو ہے وہ ضرورت سے شروع ہوتی ہے اور پھر عادت میں بدل جاتی ہے. کیونکہ آپ پہلے اپنے لیے تھوڑی سی جگہ نکالتے ہیں جسٹیفیکیشن, پھر وہ جسٹیفیکیشن آپ کی ضرورت بن جاتی ہے اور آپ کے اوپر پوری گرفت پا لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر اگر کوئی خواہشات رکھے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے اپنے وسائل کے اندر رہنے کی عادت ڈالنا, اپنے وسائل میں خوش رہنے کی عادت ڈالنا اور اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کی عادت ڈالنا. دیکھیے رشوت بھی ایک پرابلم ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں سرکاری دفتر میں کام کرتے ہوئے میں آپ سے ایک بات اور شیئر کر سکتی ہوں. کچھ لوگ رشوت نہیں لیتے لیکن وہ سرکار کا کام بھی نہیں کرتے.
तो मेरे लिए वो लोग उतने ही बुरे हैं जितने रिश्वत लेने वाले। क्यों? ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के काम रुके रहते हैं, उनको तकलीफ होती है, उनकी उनको काहली नुकसान की होता वजह है, से, उनकी काहली की वजह से। तो इसलिए रिश्वत ना लेना कोई ऐसी अच्छाई की बात भी नहीं। अगर आप अपना काम पूरा नहीं करते तो काम को मुनासिब तरह और बड़े एफिशिएंट तरीके से करना, मेरे ख्याल में दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। उसके बगैर काम नहीं और करेगा। एक मुझे ये लगता है मुसरत साहिबा कि हम लोग शॉर्टकट्स भी ढूंढते हैं Absolutely. कि एक सिस्टम होता है, ठीक है, उस सिस्टम में आपको टाइम देना पड़ता है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का, या हम तो ये करना ही नहीं चाहते, हम क्यों अपना इधर अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो वो भी फिर आई थिंक को रिश्वत वगैरह दे देते हैं ताकि उनको शॉर्टकट मिल जाए। अच्छा, एक हमारे व्यूअर हैं, उनकी टेलीफोन कॉल आई आपके लिए, सज्जाद साहब हैं स्वाबी से। उन्होंने ये कहा है कि जी आप अगर सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करती हैं तो फिर आप अपने घर के घरेलू फराइज कैसे पूरे करती हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक अच्छा सवाल उन्होंने किया है। पिछले साल मैं कलेक्टर प्रिवेंटिव थी, वहाँ पर भी मेरा रूटीन ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि एंटी स्मगलिंग से मैं डील कर रही थी। उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज गई, वहाँ पर भी बहुत पढ़ना लिखना पड़ा। और पिछले 4 महीने से मैं इम्पोर्ट्स के अंदर हूँ, तो वहाँ पर भी दिन रात काम करना पड़ता है। तो अगर मैं सच बताऊँ तो हाँ, घर मुतासिर होता है, लेकिन उन जगहों को जस्टिफाई करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं काम ना करूँ तो फिर हमारे तमाम सीनियर्स कहेंगे कि देखिए हमने खातून को लगाया और वो काम नहीं कर सकी, तो इनको हम कैसे लगाएं, ये तो काम ही नहीं कर सकती। तो उस चीज को साबित करने के लिए मेरे ख्याल में खवातीन को हमेशा डबल काम करना पड़ता है। They have to work twice as hard to prove their बिल्कुल worth. सही। और मैं समझती हूँ मेरे पास वजह नहीं कि मैं 4 बजे उठ के चली जाऊँ, क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठकर चली गई तो काम पूरा नहीं होगा। फिर बात सुननी पड़ेगी कि देखिए इनको हमने लगाया था और शी कुड नॉट डू इट। और घर जाके भी जाहिर बात है आप ये नहीं कर सकती कि जी मैंने घर का कोई काम नहीं करना, कोई वहाँ पे भी आपको उतना ही करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। So a woman is just like a candle burning at both ends. बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह मेरे शौहर बड़े ही कोऑपरेटिव हैं और वो मुझे इनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इन जगहों पे हमेशा नहीं रहना, लिहाजा गिव योर बेस्ट। कि जो तुमसे लोगों की तवक्कुआत हैं, लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों को आराम मिलना चाहिए। दे शुड फील द डिफरेंस। अगर सब मर्द हजरात आपके हस्बैंड की तरह का एटीट्यूड बना ले तो क्या ही बात है, खवातीन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और देखें ये एक निशानी है एक कॉन्फिडेंट मेल की, जो कि अब इनसिक्योर नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो खातून है वो सबसे अव्वल पे जाके खड़ी है। और ये उनका कितना अच्छा एटीट्यूड है कि वो ये फील करते हैं कि जी आपने हमेशा तो नहीं इस कुर्सी पे रहना, तो आप जितना अच्छा काम कर सकती हैं दूसरों के लिए, जितना अच्छा एग्जाम्पल छोड़ सकती हैं कि और खवातीन जो है वो आपके नक्शे कदम पर चलें। तो और जैसे कि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे मर्द होता है। मेरी फैमिली में माय फादर, माय ब्रदर एंड नाउ माय हस्बैंड, दे आर माशाल्लाह माय वेरी गुड सपोर्ट। और उनकी मदद के बगैर मैं ये इतने बड़े बड़े काम कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर आपको ज़हनी सुकून नहीं होगा तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा घर के मर्दों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि आइसोलेशन में कोई खातून इतनी अचीवमेंट्स कर सकती होगी। शायद कुछ लोग करते हो, लेकिन मेरे ख्याल में इन जनरल वी नीड अ सपोर्ट ऑफ बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाई और मैंने आपकी रूटीन सुनी है, तो अब तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा ममनून हूँ कि जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करने वाली खातून है उनको, और छुट्टी भी एक ही होती है संडे। छुट्टी अक्सर संडे को भी दफ्तर खुलता है, हम दफ्तर अक्सर जाते हैं। फिर तो कोई चांस ही नहीं कि आप मीना बाजार देख सके। कि मैं आपको कहूँ कि आप प्लीज हमारा प्रोग्राम भी देखा करें, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। पब्लिक की जो है आप इतनी खिदमत कर रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का मीना बाजार में। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मीना बाजार की जानिब से।